اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں ایک چیز تلاش کرنے کا آپ کو عرض کرتا ہوں، ذرا تلاش کر لینا، ابتدا کرو اپنی زندگی میں، اور اپنی زندگی میں اسلام کتنا ہے ذرا اسے تلاش کرو، پھر اپنی زندگی کے بعد اپنے گھر والوں کی زندگی میں دیکھو، اپنے گھر میں دیکھو، اپنی سوسائٹی میں دیکھو، پھر آپ خود فیصلہ کر لینا کہ اسلام کہاں ہے، کتنا ہے۔ ایک بات عرض کروں، کیوں آج اسلام کی قدر نہیں ہے؟ انگلینڈ کی سرزمین پر ایک مال کے اندر کیش کاؤنٹر پر ایک پیدائشی مسلم بچی کھڑی تھی، ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، جینز پہنی ہوئی تھی، اور ایک باپردہ خاتون وہاں پر آئی اور کیش کاؤنٹر پر اس نے اپنا سامان رکھا، تو پیدائشی مسلم بچی نقاب میں آنے والی اس مسلمہ خاتون سے کہتی ہے کہ شاید آپ عرب سے آئی ہیں، اتنا حجاب، اتنی ساری چیزیں، اور ان کنٹریوں کے اندر اس پر عمل کرنا ایزی ہے، ہمارے یہاں برٹین کے اندر یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے۔ وہ عورت تھوڑا سا آگے بڑھی، ادھر ادھر دیکھی، جب کوئی مرد نظر نہیں آیا اس عورت نے نقاب ہٹایا، تو جانتے ہیں نو مسلمہ تھی، وہ نیو مسلم عورت تھی، کنورٹ ہوئی تھی، عیسائیت سے وہ اسلام کی طرف آئی تھی، اور جو جملہ اس نے کہا، بس اتنا ہی اگر آج آپ یاد رکھ لیں گے نا تو انشاءاللہ وہ کافی ہو جائے گا۔ اس نو مسلمہ عورت نے کہا، میری بہن، میں نہ سعودی سے آئی ہوں، نہ عرب ہوں، نہ عربی ہوں، نہ کچھ ہے، میں یہیں کی رہنے والی ہوں، میں نے اسلام کی اسٹڈی کی، اس کے بعد میں مسلمان ہوئی، لیکن فرق تم میں اور مجھ میں سب سے بڑا یہ ہے کہ تم کو اسلام مفت میں ملا ہے اور ہم کو اسلام قربانی سے ملا ہے، اس لیے مفت میں جو مال ملتا ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، قربانی سے جو مال ملتا ہے اس کی قدر ہوا کرتی ہے۔ آج ہمارا حال یہی ہے، ہم اسلام کی قدر اس لیے نہیں کرتے کہ یہ وراثت میں ہم کو ملا، باپ مسلمان تھا ہم مسلمان ہو گئے، لیکن اگر کچھ اسلام کے لیے ہم نے قربانی دی ہوتی تو اس کی عظمت ہمیں سمجھ میں آتی، اس کی قدر و قیمت سمجھ میں آتی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اسلام یہ چاہتا ہے تم اللہ کے قانون کے پابند بن جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے پابند بن جاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وسلم کا قانون اتنا اچھا ہے، قانون اتنے اچھے ہیں کہ آپ کے لیے زندگی گزارنا بہت ایزی ہو جائے، نہ کسی کو ستانا آپ کی زندگی میں ہوگا، نہ کسی کو اذیت پہنچانا آپ کی زندگی میں ہوگا، آپ کی زندگی کے اندر اطمینان، سکون اور سکون کی دولت ہی آپ کی زندگی میں نظر آئے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہر ایک مسلمان اس دنیا سے جانے والا ہے، ہر ایک انسان اس دنیا سے جائے گا، قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنا بینک بیلنس چھوڑ کر کے آیا ہے، کتنا تیرے پاس مال ہے، پہلا سوال ہوگا من ربو کا، اور دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، اور تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب دین کے بارے میں سوال ہوگا کیا جواب دو گے؟ اپنی زندگی میں کیا پوزیشن رکھی ہے دین کی، تم نے کیا حال بنا رکھا ہے دین سے؟ اب تو لوگ اپنا نام بھی اتنا شارٹ فارم میں رکھتے ہیں کہ سامنے والے کو پتا نہ چلے کہ میں مسلمان ہوں، اتنا تم اپنے آپ کو گھٹیا سمجھ بیٹھے۔ تم نے اپنی مینٹلٹی ایسی بنا لی کہ تم جس مذہب کے ماننے والے ہو وہ مذہب تمہیں گھٹیا پن کی تعلیم یا بے عزت و رسوائی رسوائی دے گا۔ جب سوچ یہ بن گئی تو رشتہ کمزور ہو گیا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حافظ محمد عرفان صاحب کو، ان کے رفقا کو، سلیم بھائی کو، کہ انہوں نے دین کی آبیاری کے لیے ایک چھوٹا مدرسہ ضرور قائم کیا ہے، لیکن اس مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کا دین محفوظ ہو جائے گا، ان کے گھر والوں کا دین محفوظ ہو جائے گا، اور قبر کے اندر دین کے بارے میں سوال ہوگا، بے دھڑک یہ جواب دے کر اپنی نجات کا بھی سامان بنا لیں گے اور اپنے والدین کے لیے بھی نجات کا سامان بنا لیں گے۔ اس لیے ان اداروں کو مضبوط کرو اور خود کو دین سے مضبوط کرو۔ دین کا کوئی آرڈر سنو تو پھر چوں چرا مت کرو، سر جھکا دو۔
اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ امام علی مقام علی جدہ وعلیہ الصلوۃ والسلام سواری پر سوار ہو کر مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے۔ گلی کے کنارے پر کچھ غریب بیٹھے ہوئے تھے۔ ان غریبوں نے امام حسین کو دیکھا۔ ظاہر سی بات ہے، نوجوانان جنت کے سردار کو جب وہاں دیکھا انہوں نے گلی سے گزرتے ہوئے، اور حضرت کی نظر ان پر پڑی امام علی مقام کی، تو سلام کیا۔ تو ان غریبوں نے کہا حضور آئیے کھانے کے لیے۔ غریبوں نے کہا حضور آئیے کھانے کے لیے۔ امام حسین نے سواری روکی، اتر گئے، ان کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑا سا کھا لیا، اور پھر کہا تم لوگ بھی میرے گھر آنا کھانے کے لیے۔ اس کے بعد امام حسین سواری پر سوار ہوئے تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے، رو رہے تھے۔ خادم نے پوچھا حضور رونے کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں میرے کریم کے شکر کے آنسو ہیں، میرے کریم کی بارگاہ میں یہ شکر کا نذرانہ ہے۔ حضور کس بات پر شکر؟ کہا ان لوگوں نے جب مجھے بلایا کھانے کے لیے نا، تو مجھے ایک آیت یاد آ گئی، اور وہ آیت یہ تھی کہ اللہ تکبر کرنے والے سے محبت نہیں فرماتا۔ بس میں اتر گیا، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھا لیا، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تکبر کرنے والوں میں میرا شمار نہیں فرمایا، اللہ نے مجھے اس سے بچا لیا۔ آپ یہ اللہ کے کلام پر ارشاد، اللہ کے کلام پر عمل کا جذبہ تھا۔ آج ضرورت ہے اس امر کی کہ اپنے وجود کو اسلام کے سانچے میں ڈالو۔ وہ کون سی برائی ہے جس برائی میں ہماری قوم کے بچے نظر نہیں آتے؟ گٹکھا، سگریٹ، گندی پکچریں دیکھنا، آوارگی، رات 3 بجے تک جاگ کر کے گلیوں کے اندر ٹائم پاس کرنا، ہر برائی کے اندر ہماری قوم کے بچے نظر آتے ہیں۔ اے لوگو، اپنی زندگی کو بدلو، تبدیل کرو اپنی زندگی کو، اور قانون اسلام کے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں اس علاقے کے حوالے سے اتنا بھی جانتا ہوں کہ اس علاقے میں کچھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ماشاءاللہ گھروں کے اندر محفل نعت میں جاتے ہیں، اور جب وہاں کے پیسے ملتے ہیں، نذرانہ ملتا ہے، اسے وہ جمع کر کے رکھتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ پیسے کس کام میں استعمال کرتے ہیں؟ جب وادی نور میں اجتماع ہوتا ہے نا، تو اسی پیسے سے بس بھر بھر کے یہاں سے اجتماع میں لے کر کے جاتے ہیں۔ آپ ذرا سوچو، یہ بچوں کا جذبہ، یہ جذبہ ان کے اندر پیدا ہوا اس مدرسے کی بنیاد پر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں ایک اچھے مسلمان کی حیثیت سے اپنی زندگی کو پروف کرنا ہے اور اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ذہن کے اندر رہے، ہمیں کوئی کام، کوئی قدم ایسا نہیں اٹھانا جو انسانیت کے خلاف ہو اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہو۔ ہر برائی سے، ہر بد کرداری سے، ہر آوارگی سے، ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچا کر ایسا انسان بناؤ جس انسان سے نفع پہنچتا ہو، اپنے آپ کو نفع بخش بناؤ۔ بس یہ آخری بات یاد رکھیں، زمین والوں پر بوجھ مت بنو، زمین والوں پر بولیے بوجھ مت بنو، زمین والوں کی ضرورت بنو، دنیا تمہیں اپنے سر پر بٹھائے گی۔ ضرورت بنو، پڑھو، علم حاصل کرو، دین کا بھی دنیا کا بھی، دونوں علم حاصل کرو۔ جب ضرورت بنو گے تو دنیا تمہیں فٹ بال کی طرح نہیں مارے گی، بلکہ دنیا تمہیں اپنے سر پر بٹھاتی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، قانون الہی کا پاسدار بنائے، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔